السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ عامر صاحب جی ہمارے سامنے ہیں. یہ ذرا ایگری کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو ان کو آفیسز کے حوالے سے بھی ساری انفارمیشن ہوتی ہے ایگری کی. تو گورنمنٹ کا ایک نیا پلان آیا ہے آج کل، وہ جو لون کر رہے ہیں سولر سسٹم. ایگری کے حوالے سے حافظ صاحب سے تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں. حافظ صاحب ہمیں تھوڑا بتائیں ایگری کے حوالے سے کہ گورنمنٹ کا جو نیو پلان آیا ہے، جس میں میرے خیال سے یہ تھا کہ 70% جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی اور 30% جو ہے وہ ایک فارمر پے کرے گا. تو پلیز اس پہ تھوڑا سا ایزیلی ہمیں چند پوائنٹ جو ہے نا وہ ذرا کلیئر کر دیں کہ کس طرح کر کے ہم اپنے کسٹمر کو، اپنے ویورز کو ہم تھوڑا انفارم کر سکیں کہ وہ بھی اپلائی کریں. اور اس کی میرے خیال سے ڈیٹ جو ہے وہ بھی 30 لاسٹ ڈیٹ ہے، 30 جون 2023. تو ذرا بتائیں آپ صاحب کہ کیا کچھ آیا ہے سسٹم میں، کیا سسٹم ہے. جی السلام علیکم. زمیندار بھائیوں کی خدمت میں میرا سلام. سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری گورنمنٹ سولر کا جو پروجیکٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے زمیندار بھائیوں کے لیے، وہ آج کل جو نیو پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمارے پاس اس کا تھوڑا سا ڈیٹا موجود ہے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کو انٹرٹین کر سکیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے آج کل جو نئی سکیم متعارف کروائی ہوئی ہے، وہ سکیم جو ہے وہ بارانی ایریا ڈیولپمنٹ ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تھرو انہوں نے سکیم لانچ کی ہے. جی تو اس کے لیے میں تمام کسان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کائنڈلی اس کو اویل کریں اور اس میں ڈاکومنٹس اپنے جمع کروائیں. اچھا حافظ صاحب، اب اس میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک یہ کویسچن، یہ چیز کافی کسٹمر کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ 30% جو ہے وہ دے گا، یعنی کہ کسان، اور باقی جو 70% ہے وہ دے گا گورنمنٹ. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی وہ ایجنسی بارانی ایریا ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک فیس بک پہ پیج پڑا ہے. صحیح. اس کو آپ اوپن کریں گے تو وہاں پر اس کے فارم موجود ہے. صحیح ہے. تو اس فارم کے اوپر مکمل ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. صحیح. اور بالکل جسی طرح بھائی فرما رہے ہیں کہ 70% گورنمنٹ نے پے کرنا ہے اور 30% زمیندار بھائی خود کرے گا. اچھا، اس میں اب ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے، اس میں چونکہ کچھ اضلاع ہیں جس میں لئی ہے، بکر ہے، خوشاب ہے، اور کچھ 6-7 مزید بھی اضلاع ہیں. تو اس میں سے اس میں تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں گروپ سسٹم ہے، یعنی کہ اس میں آپ یہ بتائیں کہ منیمم کتنے کے گروپ ہے اور میکسیمم کتنے بندوں کا گروپ ہے. جی بالکل، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کمیونٹی سسٹم گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا ہے تاکہ کم سے کم لاگت سے ایک سسٹم سے ہم بہت سارے زیادہ کسان بھائیوں کو ہم انٹرٹین کروا سکیں. اور اس میں یہ ہے کہ کم سے کم جو اس کمیونٹی سسٹم کا حصہ ہوں گے وہ 3 لوگ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہوں گے وہ 7 لوگ ہوں گے. جی صحیح ہے. تو اب وہ 7 لوگ یا 3 لوگ، ایک بندہ ہے اس کے ایک جگہ پہ 5 ایکڑ ہے، تو باقی اس کے یا اس کے کسی دوسرے ریلیٹیو کے نزدیک نہیں ہے، دوسرے موضع جات میں ہے، تو آیا وہ اپلائی کر سکتا ہے؟ ڈفرنٹ موضع جات سے وہ زمین کے فرد دے سکتا ہے؟ جی بالکل. وہ ادر موضع جات میں اگر مالک ہے اور وہ بالکل ایک کمیونٹی کا حصہ بننا چاہ رہا ہے، صحیح، تو وہ اپنے اس موضع جات کے فرد وغیرہ لگائے گا اور وہ بالکل اپلائی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ موونگ سسٹم ہے، ٹرالی سسٹم دے رہے ہیں. صحیح. سولر پینلز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی زمیندار بھائی اس کو شفٹ کر سکیں گے. صحیح. تو اس وجہ سے وہ جہاں پر بھی وہ مالک ہے وہ وہاں کا فرد اپنا ساتھ لگا سکتا ہے. جی یعنی کہ وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ باقی دوسرا کچھ ایک یہ بھی ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے اپنے 25 ایکڑ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے 25 ایکڑ کا فرد دے دیتا ہوں. تو میرے خیال سے یہ وہ اس کے لیے صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ 3 فرد ہوں یا 7 بندے ہوں، 5-6 جو بھی ہو، 3 سے ایکسٹرا ہوں، تو وہ اپنے علاوہ 7 بندے مسٹ رکھے گا. اور دوسرا مجھے اس کی تھوڑی سی انفارمیشن یہ مل رہی تھی کہ
ان میں سے جو ایک سینئر بندہ ہوگا جو گروپ کو لیڈ کرے گا یہ تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھے گا، اس کے اینڈ پہ ہوں گے. باقی کوئی بھی آفس میں کسی کا ورک نہیں ہوگا، صرف آفس ورک ایک بندے کا ہوگا، باقی جو ہے وہ بس اسی بندے کو دیکھیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. باقی آفسز میں جو ڈاکومنٹیشن ہے ساری کچھ وہی ایک بندہ جمع کروائے گا. جی بالکل. باقی یہ جو زمیندار بھائی ہیں جو کمیونٹی سسٹم کا حصہ ہوں گے، جو 7 لوگ ہوں گے، آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی 25 ایکڑ کا مالک ہے تو وہ 25 ایکڑ کا فرد لگا دے گا ساتھ، لیکن گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ایک سسٹم سے زیادہ زمیندار بھائیوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ یعنی کہ 7 لوگ مل کر ایک کمیونیکیشن سسٹم بنائیں گے، ایک کمیونٹی بنائیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور وہ گورنمنٹ زیادہ اس کو اپروو بھی کرے گی. کب تک پیپر جمع کروانے؟ اور اس دفعہ میں نے یہاں پہ لوکل آفس تو وزٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کر رہے. زرخیز جو اراضیات ہے نا آفس وہ یہاں پہ تھا، وہ میں نے وزٹ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ پنڈی ہی اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ وہ مجھے 30 جون بتا رہے تھے، 30 جون 2023. جی بالکل. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ انتہائی چھپا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ گورنمنٹ کی سکیمز آتی ہیں 6 ماہ کے لیے، 7 ماہ کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے. جیسے ہی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. تو جن اضلاع میں وہ سکیمیں دیتے ہیں وہاں پر یہ ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ راول پنڈی میں ہے. وہاں سے ان کی ایک ٹیم موو کرتی ہے. وہ جس ڈسٹرکٹ میں ان کی سکیم چل رہی ہوتی ہے وہ وہاں جا کے اپنا آفس اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور وہاں پر اپنا کام کرنے کے بعد اس آفس کو کلوز کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوکل ڈسٹرکٹ میں جو ان کے آفیسز بنے ہوئے تھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے، وہاں پر ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ جمع کروانی ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ انہوں نے بائی ڈاک ہم سے اپلیکیشنز مانگی ہیں اپنے راول پنڈی کے ایڈریس پر.